جو باتیں ہمارے کانوں میں پڑی ہیں ان باتوں کے سلسلے میں 2-3 باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ نمبر 1 یہ کہ کسی صاحب نے یوم عاشور میں ایک تقریر کی اور اس تقریر میں پورے دین کی بنیادوں کو ہلا دیا، صاف صاف۔ تکیہ، میدان پور، یہ 2 الگ الگ جگہ ہیں لیکن بظاہر الگ الگ ہیں، لیکن سچ مچ یہ ایک۔ پھر اس پر اتنا اصرار، اور میں تو ان معاملات میں بالکل بولا نہیں کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں ارادہ کیا کہ حضرت مولانا محمد رابع حسنی دامت برکاتہم سے ملاقات کروں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ مولانا رابع صاحب اس حال میں نہیں ہے، بیمار ہیں۔ اگر ان کے پاس سامنے کوئی ایسی بات پڑی کہ جس سے ان کو تکلیف ہو تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب کے پاس جاؤں اور ان سے جا کے بات کروں، لیکن میں نے سوچا یہ کہ ایک بات ہے اپنے دب جائے گی۔ آگے چل کر کے میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کو دیوبند اور ندوے کا مسئلہ بنایا گیا ہے کہ ندوی دیوبندیوں سے جلتے ہیں اور دیوبندی جو ہیں وہ ندویوں سے جلتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، الحمدللہ 10 سال سے میں دارالعلوم دیوبند کا رکن شورا ہوں۔ جمعیت علماء میں لگ بھگ مجھے 30-35 سال ہو گئے ہیں لگے ہوئے۔ اللہ کا شکر ہے، علماء دیوبند کا میرے اوپر اعتماد ہے اور میں خود اپنے آپ کو اپنے حساب سے ایک ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ ندوہ اور دیوبند کا مذہب الگ الگ نہیں۔ پھر اللہ کا شکر ہے میرا تعلق حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ ناظم حضرت مولانا محمد رابع حسنی دامت برکاتہم سے غیر معمولی، اور ہم ان دونوں کو سند مانتے اور تمام اکابر کو ہم مانتے۔ ہم کہہ رہے ہیں اس کا کوئی بھی تعلق نہ ندوے سے نہ دیوبند، یہ تو اسلام کا مسئلہ ہے۔ پھر یہ کہ تقریر میں جو باتیں کہی گئی ہیں، جو باتیں لائی گئی ہیں، وہ باتیں تو اسلام کو گرا رہی ہیں۔ مثلا چند باتیں آپ سن لیجیے۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا انعقاد جو ہوا ان کو بیعت عامہ نہیں حاصل ہوئی، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، افتراء ہے اور شیعوں کا لگایا ہوا بہتان ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عامہ، بیعت عامہ حاصل ہوئی، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل المرتضیٰ دیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو بھروسہ ہو، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ آپ کو بڑے بڑوں پر بھروسہ نہیں، شاید آپ کو اپنے اوپر بھی بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے تمام باتیں آج کل آپ آج کہہ رہے ہیں اور دوسرے دن کہہ رہے ہیں، آج آپ عام کہہ رہے ہیں، کل آپ املی کہہ رہے ہیں، آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ مولانا علی میاں صاحب کے المرتضیٰ اٹھا کے دیکھیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے ہمارے دین کا امام ابو بکر کو بنایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم نے اپنی دنیا کا امام انہیں بنا لیا۔ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر حضرت علی کا بیعت کرنا ایسا ہے جیسے دن کا سورج۔ صدیق اکبر کی خلافت خلافت عامہ ہے، اس کو کوئی آدمی مٹا نہیں سکتا۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بہت گلفشانیاں فرمائی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ان پر دباؤ تھا۔ اگر میں کہہ دوں آپ کے اوپر دباؤ ہے تو کیسا رہے گا بتائیے؟ آپ کے اوپر کسی کا دباؤ، اور آپ کے اوپر دباؤ ہو یا نہ ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے مبلغ کہ جو اہل حق مشہور ہیں، آج کل ان کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آج کل وہ وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی شیعی نقطہ نظر سے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا، میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن وہ رضا خانی، وہ بدعتی جو اس وقت صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے ان کے لیے دروازہ کھولا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ایران نے دروازہ کھولا۔ خدا نہ خواستہ ہم آپ کے سلسلے میں یا کسی کے سلسلے میں نام لے کے نہیں کرے، اس کو تو اگر کھلا ہے آپ کے لیے تو آپ خود غور کیجئے کیسا ہے یہ۔ ہم تو نہیں کہتے کہ آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ بہرحال یہ بات ہم آپ سے بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت عامہ نصیب ہوئی۔ پھر یہ کہ آپ نے نئی اصطلاح ایک قائم فرمائی، آپ ذرا سا بتا دیتے مجھے تو شاید میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا کہ کوئی آدمی ذرا دیر کے لیے حضور کے پاس بیٹھ گیا، بھلا وہ کیسے صحابی ہوگا؟ اچھا پھر کتنا ٹائم ہونا چاہیے یہ نہیں بتایا آپ نے، کتنے ٹائم تک حضور کے پاس وہ بیٹھے تو صحابی بنے گا؟ یہ سارے محدثین جو تھے جو گزرے ہیں
اور سارے اصولیین جو گزرے ہیں، یہ اسماء الرجال کے بڑے بڑے علماء متبحر گزرے ہیں، یہ سب خاک تھے آپ کے سامنے. آپ نے ان کو کسی کو منہ لگانے کے لائق نہیں سمجھا. آپ نے نہیں پڑھا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور سے ملاقات کر لے. اور آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے ادیب ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ملاقات و زیارت میں فرق ہے. بالقصد ہو تو زیارت، ویسے ہی ملاقات ہو جائے تو ملاقات کہتے. اگر بالقصد جا کے کوئی کسی سے ملے تو اسے زیارت کہتے ہیں، اور اگر ویسے ہی ملاقات ہو جائے تو اسے ملاقات کہتے ہیں. آپ بتائیے من لقی النبی کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے ساتھ وہ مات علیہ، اور اسی پر اس کا انتقال بھی ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں ایک لحظے کے لیے بھی اگر کسی نے حضور سے ملاقات کر لی وہ صحابی ہو گیا. اور پوری دنیا کو تول دیا جائے اس کے بعد والوں میں، صحابہ کے بعد والوں، پوری دنیا کو تول دیا جائے، وہ ان کے مقابلے پر نہیں آ سکتے، وہ صحابی ہو گئے. پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت معاویہ، اللہ اکبر، حضرت معاویہ کے سلسلے میں تو آپ نے وہ کہا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو مرنے سے پہلے معاف فرما دے، آپ کی موت سے پہلے اللہ آپ کے جرم کو معاف فرما دے. اتنا بڑا جرم! آپ حضرت علی سے بھی آگے بڑھ گئے، حضرت علی سے بھی آگے بڑھ گئے. حضرت علی فرما رہے اے معاویہ جو تمہارا رب ہے وہ ہمارا رب ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اے معاویہ تم ہم سے ایمان میں، ہم تم سے ایمان میں زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ بھی جنت میں جائیں گے اور معاویہ والے بھی جنت میں جائیں گے؟ کہا ہاں، قتلانا و قتلا معاویہ فی الجنہ، میرے مقتول اور معاویہ کے مقتول دونوں جنت میں جائیں گے. کسی نے کہا کہ آپ بھی جنت میں وہ بھی جنت میں؟ اس کا جواب دیا ہاں. کہ دنیا میں تو آپ کی لڑائی رہی ہے. فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہمارے دلوں سے کدورت نکال دی جائے گی اور ہم بھائی بھائی بن کے جنت میں جائیں گے. لیکن آپ نے ابھی سے ان کو جہنمی کہنا شروع کر دیا، ابھی سے آپ نے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا. اللہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ دنیا میں بھی فرمائے اور آخرت میں بھی فرمائے. آپ کو کم سے کم مشورہ کر لینا چاہیے. اپنے مرشد اور مرشد الامت حضرت مولانا محمد رابع صاحب سے، حضرت مولانا محمد رابع صاحب سے مشورہ کر لیتے، یا اپنے استاد جنہوں نے آپ کو قلم پکڑنا سکھایا ہے حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب دامت برکاتہما، ان دونوں سے آپ مشورہ فرماتے اور وہ جیسا آپ کو مشورہ دیتے اس پر عمل کرتے. یا آپ نے سب کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اپنے علاوہ سب کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے. ہاں، اور ایک ابھی جواب دیتا ہوں، تو میں نے یہ کہا کہ آپ نے کچھ بھی کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اب جب آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی جو ہے وہ کھسک رہی ہے اور جگہ سے، تو آپ نے فوراً دیوبندی اور بریلوی کا مسئلہ، دیوبندی اور ندوی کا مسئلہ نکال دیا. اللہ کے بندے، اس میں میں آپ سے بتا رہا ہوں، میرے سامنے قرآن مجید بھی ہے اس وقت اور تفسیر بھی ہے، اور میں قسم کھا سکتا ہوں اس پورے قضیہ کے شروع ہونے کے بعد سے آج تک دارالعلوم کے کسی ذمہ دار سے میری بات نہیں ہوئی ہے دیوبند سے. میں دیوبند کا پڑھا ہوا ہوں اور مظاہر علوم کا پڑھا ہوا ہوں، میں وہاں کا فارغ ہوں، وہاں کے اساتذہ، وہاں کے محتممین، سب سے میرا تعلق ہے اور انشاءاللہ رہے گا. آپ کو کم سے کم جن بزرگوں کی آپ نے جوتیاں سیدھی کی ہیں، جیسے مولانا رابع صاحب، جیسے مولانا سعید الرحمن صاحب، کہ جن کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آپ کو بولنا آیا، آپ کو لکھنا آیا، آپ کو ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. آپ بالکل الگ ہیں، ہر ایک سے الگ ہیں آپ. پھر آپ کیسے حضرت حسین سے جڑے ہوئے؟ حضرت حسین کا تو یہ حال نہیں تھا، حضرت فاطمہ کا تو یہ حال نہیں تھا. اور پھر ایک عجیب بات آپ فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، کا یہ مطلب تھوڑے کہ صحابہ کو گالی نہ دی جائے، یہ تو خاص واقعے سے متعلق ہے. اچھا، جو متعلق بواقعہ ہو آپ کے نزدیک وہ مستند ہے، اور جو اس کے ذات سے جو مضمون نکل رہا ہے، جیسے آیت قرآنی. سنیے، یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دے رہا ہوں. آیت قرآنی ہے، شان نزول کچھ ہے، شان نزول حضرت ولید ابن عقبہ کے بارے میں یا اور کسی صحابی کے بارے میں کہ ان سے کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا جو گڑبڑ تھا. صحابہ معصوم نہیں، خطا کا امکان. چنانچہ قرآن شریف کی آیت اتری یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ آپ نے شاید نام سنا ہو، آپ کے لیبل کے تو ہوں گے نہیں آپ کے حساب سے، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی، حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا، سننے کے لائق بات ہے، انہوں نے فرمایا تم نے اپنے دادا کی کتابیں نہیں دیکھی؟ میں نے کہا حضرت آپ کچھ بتائیے، بھائی اصرار ہے تمام، کوئی وقت ایسا آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، شان نزول سے جو مضمون معلوم ہوتا ہے وہ روایت سے معلوم ہوتا ہے اور وہ ظنی ہوتا ہے، اور آیت قرآنی سے جو مضمون معلوم ہوتا ہے اور متن حدیث سے جو مضمون معلوم ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اس سے مراد یہ لا تسبوا اصحابی، صحابہ میں بھی بہت ساری باتیں ہیں، غلط ہے، صحیح ہے، جھوٹ بھی بولتے تھے اور یہ بھی کرتے تھے۔ اللہ میاں نے پھر کیوں کہا اولئک هم المفلحون؟ اللہ میاں نے ان کو کیوں کہا اولئک هم الصادقون؟ قرآن میں کیوں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ اس سے کون مراد؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ یا اصحابی کیوں کہا جا رہا ہے اگر کسی ایک کا مسئلہ تھا؟ اور اس میں یا جو ہے وہ کون سی ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ نحوی بھی بہت بڑے ہوں گے، اس لیے کہ طلاق تو بہت بڑے ہیں آپ، نحوی بھی بہت بڑے ہوں گے آپ بتائیے کہ اس میں تا کون سی ہے؟ پیار کی ہے، دلار کی ہے یا نہیں ہے لا تسبوا اصحابی میں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صحابہ اکرام، صحابہ سن لیجئے، صحابہ اکرام میں کسی کے بارے میں برا کہنا تو الگ، سوء ظنی کا شکار ہونا لعنت الہی، سوء ظنی کا شکار ہونا۔ 3 گروہ بیان کیے۔ کھولیے قرآن، آپ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، قرآن کھولیے، کیا فرمایا گیا؟ للفقراء المہاجرین، اصحاب مہاجرین کا تذکرہ، والذین تبوؤا الدار، یہ والذین تبوؤا الدار سے لے کر مفلحون تک اصحاب انصار کا تذکرہ، مہاجر و انصار کا تذکرہ اب ختم ہو گیا۔ اب کیا کہا؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بعد میں آنے والے لوگ اپنے ایمان کو اگر ظاہر کریں تو ان کے ایمان کو دیکھا جائے، اور دیکھنے کے بعد دیکھا جائے یہ صحابہ کے برا کہنے والے ہیں یا صحابہ کے 16 آنے ماننے والے ہیں۔ اگر صحابہ کے برا کہنے والے ہیں تو بعد میں آنے والے لوگ مسلمان نہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حضرت سیدنا زین العابدین کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد ان سے کہا جاء نفر من العراق من شیعتکم، عراق کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، کچھ لوگ آئے عراق سے، من شیعتکم، یہ آپ کے شیعہ ہیں۔ حضرت نے دیکھا، کس نے؟ سیدنا زین العابدین نے، اور فرمایا هل انتم من الذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ قالوا لا، کہنے لگے نہیں ہم مہاجرین میں سے نہیں۔ هل انتم من الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کیا تم ان میں سے ہو جو انصار تھے، جنہوں نے مہاجرین کو ویلکم کہا، جو مہاجرین سے محبت کرنے والے تھے؟ قالوا لا، کیوں؟ فقالوا فی ابی بکر وعمر وعثمان، وہ لوگ ابو بکر، عمر اور عثمان کو الٹا سیدھا کہہ رہے تھے۔ حضرت سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں بعد والوں میں سے تم نہیں ہو سکتے ہو۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اس کے فوراً بعد یہ آیت ارشاد فرمائی والذین